اور سب سے پہلے تو امریکہ کے الیکشن کا بتا دیجئے کہ کیسے آپ کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ آمد کے کچھ چانسز بن رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی صافی صاحب، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے آج جو ہمارے شمالی وزیرستان میر علی چیک پوسٹ کے اوپر جو 2 افسران شہید ہوئے ہیں، 5 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں۔ اس وقت صافی صاحب جس کنٹری میں بیٹھا ہوں، واشنگٹن ڈی سی کے آس پاس 250 سال کی ہسٹری ہے جمہوریت کی، لیکن جمہوریت بھی یہاں جمہوریت کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر الیکشن ٹھیک ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا ٹول جو ہے جو بائیڈن صاحب کے 3.5 سال کی پرفارمنس ہے، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل سیاست میں نئے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بھی 4 سال لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو الیکشن آ رہا ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ناٹ اونلی امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو وہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو بھی کانفلکٹ چل رہے ہیں اس وقت وہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے ہیں۔ تو اگلے الیکشن دوز آر ویری امپورٹنٹ۔ تو نیکی ہیلی تو درمیان سے ہٹ گئی ہے، اب صرف ٹرمپ اور بائیڈن کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ 2 کینڈیڈیٹ ہی موجود ہیں، لیکن خدشات لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کی صحت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سٹیج پہ وہ اگر خود چلے جائیں تو 2 لوگوں کو اتارنا پڑتا ہے پکڑ کے، ان کو سیڑھیاں جہاز کی نہیں چڑھ سکتے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہاں پہ یہ خدشات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی، جس کو میں تو زیادہ طور پہ سیاسی کرپشن سے مترادف قرار دوں گا، لیکن خدشات موجود ہیں کہ شاید کوئی اور دوبارہ جمپ کرے الیکشن میں، جس میں سب سے زیادہ کیلیفورنیا کے گورنر اور مشیل اوباما کا نام لیا جا رہا ہے، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈیبیٹس کے اندر وویک راما سوامی نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا تھا، کیونکہ جو بائیڈن، جو کہ خود انہوں نے اگلے دن اپنے اسٹیٹ آف دا یونین میں بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہی از ٹو اولڈ ٹو رن فار دا پبلک آفس۔ اچھا، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کوئی نئی جنگ امریکہ نے نہیں چھیڑی، لیکن تھوڑا سا وہ بلنٹ ہے بات کرنے میں۔ عام تاثر یہی ہے کہ وہ جو ان کا امریکن سینٹرک اپروچ ہے، اس کی وجہ سے ان کو مسلم مخالف یا باقی دنیا کا مخالف سمجھا جاتا ہے، تو ان کے آنے سے مسلم دنیا کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں بڑھے گی؟ میں سمجھتا ہوں صافی صاحب، یہ صرف دس از اونلی کریٹڈ بائی دا لیفٹ ونگ میڈیا آؤٹلیٹس۔ CNN جس میں سب سے آگے ہوتا ہے کہ ہی از اینٹی مسلم، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سب سے پہلا دورہ سعودی عربیہ کا تھا، اور ان کے ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ دے ور آؤٹ اسٹینڈنگ۔ دوسرا، اس کے بعد ابراہیم اکارڈ سائن کیا گیا، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں۔ اور دوسری جو آپ نے خود فرمایا ہے کہ ان کے پیریڈ کے اندر کوئی نیا کانفلکٹ، کوئی نیا جنگ جو تھی وہ شروع نہیں ہوئی۔ اور آج بھی وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اگر میں الیکشن جیتا گیا تو ساری جنگیں، سارے کانفلکٹ جو ہیں میں دنوں کے اندر ختم کروں گا۔ لیکن یہ جو ایک ریٹرک ہے، جو ایک ٹریول بین اور دوسری چیزیں، یہاں دوبارہ ونس اگین میں مینشن کرنا چاہوں گا، ٹریول بین جن کنٹریز کے اوپر ہے وہ براک حسین اوباما کی لسٹ تھی، اور ان میں مسلمانوں پہ بین نہیں ہے، صرف ان کنٹریز میں ہے جہاں سے ٹریول ڈاکومنٹیشن ویریفائی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایک جس طرح ایک رومرز ہیں، ایک ان کے خلاف ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے، ہی از اینٹی انلیگل امیگریشن، ہی از ناٹ اگینسٹ امیگریشن انلیگل۔ تو یہی ڈفرنس ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو مسلمان وہاں سے ٹریول کر کے کسی اور وجہ سے آنا چاہتے ہوں، ان کے خلاف ہے۔ اگرچہ اب تو سیاسی طور پر باقی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہے، لیکن درجنوں کیسز ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں، تو کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیکنیکلی تو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں صافی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے، میں ونس اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 سال جمہوریت سوئی رہی ہے۔ 3 سال ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی کیس موجود نہیں تھا۔ جوں ہی انہوں نے اپنی کینڈیڈیسی ڈکلیئر کی، جوں ہی پول ان کے آئے کہ وہ اگلے دوبارہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، تو فوراً ہی جمہوریت جاگ گئی، سارے قانون جاگ گئے۔ اس وقت مجھے اتفاق سے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے ان کے ساتھ 1 ہفتہ ٹریول کیا نیو ہیمپشائر میں، جب وہ پرائمری اپنے الیکشن میں ٹریول کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ اسپیچ پہ کہا کہ میرے خلاف اس وقت ال کپون، جو کہ بہت
बहुत एक मशहूर गैंगस्टर थे शिकागो से, अल कपोन, उनसे भी ज्यादा केसेस का सामना है उनको, 90+ केसेस का सामना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिस कंट्री में मैं बैठा हूं, 250 साल से ज्यादा हिस्ट्री है जमहूरियत की, लेकिन यहां भी दो कवानीन हैं। रिपब्लिकन्स के लिए कुछ और कानून मौजूद हैं और डेमोक्रेट और लिबरल लोगों के लिए कुछ और कानून मौजूद हैं। यहां आपके देखने वालों को मैं एक चीज और भी मेंशन करना चाहूंगा। साफी साहब, बराक ओबामा इस कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 12 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI इस वक्त टूल बन चुका है कि उसको किस तरीके से रिपब्लिकन या कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ये लीगल बैटल है, ये सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन अगले दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 फैसला दिया है, मेरा ख्याल में ये उसी की अक्कासी है कि पीपल हैव राइट टू टेक हिम आउट ऑफ द बैलेट और आउट ऑफ टू मेक द डिसीजन। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट का कोई हक नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो बैलेट से निकाल सके।